اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کا رکوع نمبر 10 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 15. اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا. آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا. مبوّأ صدق، سچا ٹھکانہ، یعنی یہ صدق سچے کو کہا جاتا ہے اور اچھے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد ہے اچھا ٹھکانہ. اچھا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد مصر میں بھی ٹھکانہ دیا اور آگے ان کی نسلوں کو پھر قوم عمالقہ پر فتح عطا فرمائی. یہ بات ہم پہلے کئی بار سن چکے ہیں، تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو انہوں نے جہاد نہیں کیا، منع کر دیا تھا جہاد کرنے سے، لیکن بنی اسرائیل کی جو اگلی نسل تھی اس میں پیغمبر، ایک نئے پیغمبر تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے پھر ارض شام میں قوم عمالقہ پر حملہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو شام بھی بڑی زرخیز زمین ہے، مصر بھی بڑی زرخیز زمین ہے. تو مصر بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور شام بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. یہ مطلب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین جگہ عطا کی ہم نے ان کو. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق بھی ہم نے ان کو دیا. شام، آپ ترکی جاتے ہیں نا تو شام کا بارڈر بھی وہاں لگتا ہے. تو میں گیا ہوں ترکی کے اس شہر تک، اس کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جس سے شام کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے. تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ایک برکت والی جگہ ہے. شام کی ہوائیں آتی ہیں وہاں پہ، وہاں پھل آتے ہیں. تو زیتون، انجیر، یہ سارے اچھے جو پاکیزہ پھل ہیں اور بڑی اچھی مقدار میں اور بڑی اچھی کوالٹی میں وہاں پیدا ہوتے ہیں ارض شام میں. وہاں کی ہوا بھی بہت ہی یعنی صحت کے لیے اچھی ہوا ہے. تو اس لیے شام کو بھی برکت والی زمین کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ روزی ہم نے ان کو عطا کی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی بنی اسرائیل میں جو باطل لوگ پیدا ہوئے، جو گمراہ لوگ پیدا ہوئے، وہ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ صحیح علم آنے کے باوجود گمراہ ہوئے اور اختلاف کیا انہوں نے. یہ بتانے کے لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ایک ہوتا ہے انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اس لیے وہ اختلاف کرتا ہے. پہلے تو میں اختلاف کا مطلب بتا دوں. دیکھیں ہمارے یہاں جب بھی کوئی کہتا ہے نا یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپس میں اختلاف کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غلط ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں، جب بھی دو آدمی کہیں لڑائی کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں، بلکہ عین ممکن ہے ایک ظلم کر رہا ہو اور دوسرا ظلم کا دفاع کر رہا ہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان میں ایک ٹھیک ہو اور جو حق سے انحراف کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو جو ٹھیک ہے نا اس کو اختلاف کرنے والا نہیں کہا جائے گا، جو حق سے خروج کر رہا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اختلاف کرنے والا ہے. تو اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو اختلاف کیا، کیا مطلب؟ جو صحیح لوگ تھے نا، جو صحیح مذہب پہ تھے، ان سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف علم کے باوجود تھا. یعنی ان کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں پھر بھی اختلاف کر رہے تھے. تو آج بھی مسلمانوں میں ایسا ہی ہے. جو صحیح اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے وہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر آگے ان کے شاگرد، ان کا جو عقیدہ تھا جو کتابوں میں محفوظ ہے، جس کو العقیدۃ الطحاویہ کہا جاتا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے ایک بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے جو صحابہ تابعین کے عقائد تھے، یعنی وہ عقائد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگردوں کے، امام ابو یوسف، امام محمد کے تھے، لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے اس لیے تھے کہ وہ صحابہ کے تھے، تابعین کے تھے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عقائد کو جمع کر دیا اور پھر تمام مسلم امہ نے، جو بھی اہل سنت والجماعت تھے، سب نے اس کو مانا. تبھی وہ ساری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تو وہ امام احمد بن حنبل،
امام شافعی ان کے جو فالوورز ہیں، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے عقائد تھے، تو اس دور میں جتنے بھی گمراہ فرقے تھے وہ ان عقائد میں سے بہت سے عقیدوں کو غلط قرار دیتے تھے. ان میں بہت سارے عقائد تھے جن سے وہ اب تک اختلاف کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے جو بیسک عقائد تھے وہ العقیدہ طحاویہ میں آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں، مصر میں، پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ، اور سب اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہی اہل سنت کے عقائد ہیں. لیکن ان عقائد سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہیں. روافض ہیں اور بہت سارے فرقے، معتزلی تھے، جہمیہ تھے، کچھ تو ختم ہی ہو گئے اختلاف کر کے، کچھ ابھی تک چلے آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوری مسلم امہ جو ہے یہ شیعہ سنی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے اور دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یوں کہا جائے گا کہ جو صحیح چیز جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جس پر قرآن و سنت سے بے شمار دلائل قائم تھے، علم تھا اس کے، یعنی علم سے وہ عقیدے لکھے گئے تھے، وہ جہالت اور اندھی تقلید کی بیس پہ نہیں لکھے گئے تھے، تو وہ علم کی بیس پہ لکھے گئے تھے. تو اب جو اس سے اختلاف کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اختلاف کر رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ جو صحیح راستے پر ہے وہ دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے. بھائی وہ تو صحیح، اس کا جو اختلاف ہے وہ تو حق کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور جب بھی دو بندے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ سارے اختلاف کر رہے ہیں، اب نیا فرقہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو سارے اختلاف ہیں، یہ تو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہم اب نیا فرقہ بناتے ہیں. تو آپ جب نیا فرقہ بنا رہے ہو تو آپ بھی تو ایک اختلاف ہی کر رہے ہو نا. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو فقہائے کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے. رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، زور سے آمین کہنی ہے آہستہ آمین کہنی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے. یہ علم کے بعد اختلاف ہوتا ہے، یعنی علم کی روشنی میں اختلاف ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام میں بھی موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو برا نہیں سمجھا. اس پر میں کئی بار پہلے دلائل قرآن و سنت سے دے چکا ہوں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اختلاف سے وہ اختلاف مراد ہے جو حق آپ جان بوجھ کر ضد اور ہٹ دھرمی میں، اپنی شہرت کی لالچ میں، یا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یا لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر ایک اجماعی راستہ قرآن و سنت سے طے شدہ راستہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سے شذوذ اختیار کرتے ہیں، اس سے ہٹتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار. جو مسلمانوں کی جماعت جو چلی آ رہی ہے نا، اس سے جو بھی شذوذ کرے گا، شذوذ کا مطلب نکلے گا، تو قیامت کے دن بھی اللہ اس کو مسلمانوں سے نکال کے جہنم میں ڈالیں گے. لیکن اب چالاکی کیا کرتے ہیں فرقہ پرست لوگ کہ عامت المسلمین سے الگ ہوتے ہیں اور اس الگ ہونے والی جماعت کا نام بڑا خوشنما رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسی کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا، تو لوگ پھر اس نام سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو اختلاف کا مطلب خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے. دوسری بات یہ، اس سے فروعی اختلاف جو مسائل کا اختلاف ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. تیسری بات کہ جو صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا وہی صحیح ہوتا ہے، قرآن و سنت کے اس پہ دلائل قائم ہوتے ہیں، اور غلط بھی اسی کو قرار دیا جائے گا جو اس سے ہٹ کے چل رہا ہو. تو یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 اس میں جہنمی ہوں گے. اور ایک جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو پورا گروہ چلا آ رہا ہے، تابعین نے صحابہ کو فالو کیا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو فالو کیا. تو وہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اسی سیٹ اپ کو ماننے والے صحیح ہوں گے، اور اس سے جو ہٹے گا، بہت سے لوگ ہٹیں گے تو وہ سارے ان 72 فرقوں میں داخل ہوں گے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، اللہ کہتے ہیں کہ تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں میں فیصلہ کر لے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ قیامت میں سب کو واضح کر دے گا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شک میں ہیں اس قرآن کی طرف سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں اہل کتاب. چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ یونس، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب سے واسطہ نہیں پڑتا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے اور بتاتے اللہ کا کلام ہے تو وہ انکار کرتے تھے. تو قرآن نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آپ تو مکہ میں رہتے ہیں, یہاں تو بت پرست لوگ ہیں, یہاں پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہیں. تو اے نبی اگر آپ کو اس قرآن کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا معاذ اللہ کوئی شیطانی تصرف ہے, ظاہر ہے نبی کو تو شک ہو نہیں سکتا تھا, یہ تو ہمیں بتا, اگر نبی کو شک ہوتا نا تو آپ اس قرآن کو بیان کرنے میں اتنی تکلیفیں کیسے اٹھاتے؟ یوں کیوں کہتے کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, پھر بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا, لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بالفرض اگر نبی کو شک ہو رہا ہے تو ہم نبی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جا کے اہل کتاب سے پوچھیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. تو یعنی آپ اس پر قائم رہیے آپ, اور ایک دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو اہل کتاب سے پوچھیں گے فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک, ان لوگوں سے پوچھیں جو مکہ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, دور رہتے ہیں مکہ سے لیکن اہل کتاب ہیں, یا مکہ میں بھی مضافات میں کچھ اہل کتاب کے بعض افراد تھے, جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں. تو ان سے آپ پوچھئے تو وہ دلیل دیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کیسے دلیل دیں گے؟ ایک بات تو یہ کہ وہ اپنی کتابوں میں علامات دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ آخری نبی کہاں ظاہر ہونے والے ہیں اور ان پر کون سا کلام نازل ہوگا. نمبر 2, جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں اس قرآن میں ہو بہو اسی طرح یہ واقعات تورات اور انجیل میں بھی ہیں, حالانکہ آپ کی تورات اور انجیل تک رسائی نہیں ہے. تو آپ کے جو مکہ کے لوگ ہیں ان واقعات کا انکار کر رہے ہیں, تو آپ جب دیکھیں گے کہ یہ باتیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں اور نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جس نے تورات اور انجیل میں ان واقعات کو نازل کر کے امت کو بتایا, وہی خدا قرآن میں بھی وہی واقعات اسی انداز سے بیان کر رہا ہے. لقد جاءک الحق من ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. یقیناً نبی شک نہیں کیا کرتے تھے, لیکن نبی کے ذریعے سے ہمیں آرڈر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس کلام کے برحق ہونے میں ہرگز شک نہیں کرنا. اور یہ بھی اس طرح سے بھی نصیحت ہے کہ جب نبی کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے, جو قوم کے سربراہ ہیں, لیڈر ہیں, تو تمہیں بھی بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. ظاہر ہے نبی تو انکار نہیں کریں گے, لیکن ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر نبی انکار کر دیں قرآن کا, تو جب نبی خسارے میں جا سکتے ہیں تو تم کیسے یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر تمہاری بخشش ہو جائے گی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون, بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ بھی تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنی واضح باتیں سن کر ایمان لوگ کیوں نہیں لے کر آتے. تو اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی قسمت میں ایمان ہے ہی نہیں, ان کے بارے میں اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے. تو جن پر اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ اور ظاہر ہے یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا, اس کا آگے آیات میں ذکر آ رہا ہے کہ جو کوششیں نہیں کرتے ہیں اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں, یجعل الرجس, اللہ یہ گندگی اور ناپاکی انہی پہ ڈال دیتا ہے, یعنی ایمان نہ لانے کی انہی کو توفیق دیتا ہے جو عقل استعمال کرتے ہی نہیں ہے. آگے یہ آ رہی ہے تفصیل اس کی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آ جائے, حتیٰ یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی ایسے ہٹ دھرم اور ضدی لوگ, ان کے بارے میں اللہ کا یہ کلمہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور انہیں جہنم کی آگ میں ہی جلنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں صبح و شام, ہر نشانی میں غلط سلط تعویلات کرتے رہیں گے, یہ یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور ظاہر ہے جب دردناک عذاب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس, کیونکہ قرآن نے یہ کہا کہ اپنی آنکھوں سے جب عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لے کر آئیں گے. تو
پہلی امتوں میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ایمان لے آتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کا ایمان میں نے قبول نہیں کیا، ان کو تباہ و برباد کیا۔ ہاں، قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے اور ایمان لے آئے، تو ان کا ایمان میں نے قبول کیا۔ وجہ فرق کیا تھی وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچا دیتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ان کو اس وقت ایمان کی توفیق ملی ہے جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہ بستیاں بھی عقل سے کام نہیں لیتی تھیں، اس لیے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ان کو گمراہی پر ہی میں نے رکھنا ہے۔ نتیجتاً وہ جب عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوا۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب دیکھا تو ایمان لے آئی، تو اللہ کہتے ہیں ہاں وہ میں مانتا ہوں کہ یونس کی قوم ایسی تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی تھی اور اس کا ایمان ان کو فائدہ بھی ہوا تھا۔ لیکن عام اصول تو یہی ہے کہ جب قوم عذاب دیکھ لیتی ہے، ایمان لاتی ہے، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لما آمنو، لیکن قوم یونس وہ قوم تھی جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیا میں ذلت کا عذاب دور کر دیا، ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا، جو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، جس زندگی سے جو فائدے ملے ہوئے ہیں، یعنی وہ فائدے جو انسان کھانے پینے کی لذتیں اور جو زندگی میں جو مزے آپ کو ملتے ہیں، ایک وقت یعنی ان کی موت تک کے لیے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیوں ایمان لائی اور وہ کیوں اللہ نے عذاب ٹال دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بستیاں پہلے ایمان لائی ہیں نا، وہ جب عذاب برسنا شروع ہوا ہے تو اس وقت ایمان لائی ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جیسے آپ جب مرنے لگو اور موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، غیب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فرعون جیسے بالکل غرق ہوتے ہوئے ایمان لے کر آیا، اور قوم عاد اور قوم سمود نے کیا تھا کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت بھی مذاق اڑا رہے تھے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قرآن کہتا ہے کہ جب قوم عاد پر بادل آئے نا گہرے، تو پیغمبر کہہ رہے تھے کہ یہ عذاب ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی قوم؟ یہ تو بارش ہے جو ہم پہ برسے گی۔ اب جب برسنا شروع ہوئی ہے تو پتھر برسنا شروع ہوئے ہیں، تو جب پتھر برستے ہوئے دیکھے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو مشاہدے کا ایمان ہے نا۔ جیسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ لے گا تو وہ تو یقین کر لے گا کہ پیغمبروں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، لیکن ایسے موقع پہ ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ یونس علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی رہے، لیکن قوم ایمان نہیں لے کر آئی۔ تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ تو حالانکہ اللہ نے نہیں کہا یونس علیہ السلام کو کہ اب میں آپ عذاب بھیج رہا ہوں لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، تو لیکن یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی اللہ نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ خشیت کی وجہ سے وہ پہلے ہی نکل گئے اللہ سے براہ راست صراحتاً اجازت لیے بغیر۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی پہلے سے کہ اس قوم پہ جب عذاب آئے گا تو مکمل عذاب نہیں، عذاب کے آثار دیکھ کر یہ ڈر جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو جب بادل آئے ہیں اور عذاب کے اثرات آئے ہیں تو قوم عاد نے کیا کیا تھا؟ بادلوں کو دیکھ کے کہا کہ بارش برسے گی، یہ تو نیچرل ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ڈر گئی کہ کہیں یہ وہی عذاب نہ ہو جس کا یونس علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یونس علیہ السلام بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو ابھی عذاب برسنا شروع نہیں ہوا تھا، تو فوراً وہ لوگ ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ایمان قبول ہوتا ہے کہ عذاب ابھی برسنا شروع نہیں ہوا، عذاب کے آثار نظر آ جائیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم اگر بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ہوتی تو وہ بھی یہی تعویل کر لیتی، بھائی گہرے بادل تو نیچرل ہیں، وہ تو آتے ہیں، ہاں یہ موسم بادلوں کا نہیں ہے لیکن کبھی بے موسم میں بھی بادل آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی فضول تعویلات کر لیتی جیسے کہ قوم عاد نے کی تھی، لیکن انہوں نے ایسی تعویلات نہیں کی۔
وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ وہی بات ہے, یہ وہی ہے, کیونکہ یونس علیہ السلام کا بستی سے چلے جانے سے بھی وہ ڈر گئے تھے کہ یہ واقعی یونس علیہ السلام تو جو بات کہتے تھے سچ نکلتی تھی, تو یہ واقعی وہی عذاب لگتا ہے جو جس کا یونس علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. بڑے گہرے بادل تھے تو وہ ڈر گئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف ایک یونس کی بستی ایسی تھی جو عذاب کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی. یونس علیہ السلام کے علاوہ جو پچھلی بستیاں تھیں عذاب دیکھ کر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں, جب تک کہ عذاب کا کوڑا برسنا نہیں شروع ہو گیا پھر ان کو یقین آیا. لیکن ایسی صورت میں ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو ان کے ایمان کے در پہ ہو رہے ہیں, کسی طرح یہ ایمان لے آئیں, اور جب نہیں لاتے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے, تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کہ سب جو مخلوق بھی زمین میں رہتی ہے, کلہم سارے کے سارے انسان, جمیعہ تمام کے تمام سارے مسلمان ہو جائیں, سارے ایمان لے آئیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ظاہر ہے اللہ اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کوئی وجہ ہے, کوئی حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ آزمائش ہے. جس کا دل چاہے گا ایمان لائے گا, جس کا دل چاہے گا نہیں لائے گا. تو افانت تکرہ الناس, تو کیا ہے محمد, تو کیا آپ تکرہ الناس لوگوں کو مجبور کریں گے کیا, حتی یکونوا مؤمنین کہ وہ سارے مومن ہو جائیں. یعنی اس وقت تک آپ ان پہ جبر کرتے رہیں گے کہ یہ مومن, جب تک کہ یہ سارے مومن نہ ہو جاتے. ظاہر ہے یہ جبر آپ کر نہیں سکتے. کیا مطلب, یہ ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی ریلیٹو ہو, کسی کو تبلیغ کر رہا ہو اور وہ مان نہ رہا ہو, تو آپ اسے کیا کہتے ہیں, کیا بھائی تو اس پر اتنی زبردستی کر سکتا ہے کہ یہ جب تک یہ مومن نہیں ہوتا تو اس کو مجبوری کرتا رہے. ظاہر نہیں ہو سکتا نا ایسے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے ایمان لانے کی حرص اتنی زیادہ تھی اور آپ کو اتنی فکر تھی. دو وجہ سے فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو اس لیے بھی کہ انسانیت پہ رحم کا جذبہ کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. دوسرا اس لیے بھی کہ اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے تو ایسا نہ ہو کہ میری تبلیغ میں کوئی کمزوری ہو, پھر قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل نہیں کر کے آئے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ جو ان کے در پہ ہو گئے ہیں, تو اللہ چاہے تو سب کے دلوں کو پھیر دے. جب اللہ نہیں پھیر رہا, اللہ تو جبر کر سکتا ہے, زبردستی دلوں کو جو ہے نا گھما دے ایک طرف. تو افا انت تکرہ الناس, تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں. ظاہر ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے, آپ میں یہ جبر کی طاقت نہیں ہے, آپ میں قوت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا لوگوں کے دلوں پہ زور نہیں چل سکتا, یہ زور اللہ کا چلتا ہے. تو میں مجبور کر کے بھی مسلمان کر سکتا ہوں, کوئی نہیں بھی چاہ رہا ہو پھر بھی اس کو کلمہ پڑھوا دوں میں, ایمان لے آئے وہ. تو اس لیے یہ جبر میرا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت, جو آپ کو جو میں نے کام ذمے میں لگایا ہے تبلیغ کرنا, آپ اس کام کو فوکس کریں, آپ اس کام پہ توجہ دیں, اور یہ ٹینشن نہ لیں بہت زیادہ, جو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ٹینشن لیا کرتے تھے. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. تو جب اللہ چاہے گا ایمان لے آئے گا, نہیں چاہے گا تو آپ کے چاہنے سے یہ ممکن نہیں ہے. یہ سب تسلی کے جملے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور اللہ یہ گندگی انہی لوگوں پہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. کیا مطلب؟ کفر کی گندگی اور ایمان کی توفیق نہ ملنے کی گندگی, شرک کی گندگی, یہ ساری جو باطل عقائد کی گندگی ہے یہ انہی لوگوں پہ اللہ ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تو جو ہے نا گویا زبردستی تو نے معاذ اللہ لوگوں کو کافر بنایا ہوا ہے. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہ, ہم نے بھی فرق کیا ہوا ہے کہ جو عقل سے کام لے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو نہیں لے گا تو اس کے بارے میں اللہ کی چاہت پھر یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, اللہ کہتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ اللہ باطل عقیدے کی گندگی ڈالتا ہے. جو عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کو اللہ خطاب کرتا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں غور و فکر کرو, عقل سے کام لو تو تمہیں ہدایت ملے گی. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, انظروا ماذا فی السماوات والارض, یعنی اے نبی آپ تبلیغ کا فریضہ ادا کیجئے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ جو عقل سے کام نہیں لیں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی, جو عقل سے کام لیں گے ان کو ہدایت ملے گی, تو آپ ان کو عقل سے کام لینے کا حکم دیں. اور کیسے کام؟ کہ ان کو بتائیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمینوں کے جو نشانیاں ہیں ان میں غور کرو,
تو ان نشانیوں میں جب یہ غور کریں گے تو خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ان کو ایمان لانا پڑے گا. تو آپ اس کام کو فوکس کریں کہ ان کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتے رہیں اور کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے رہیں. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ان چیزوں میں غور کرو. انظروا، ان چیزوں کو دیکھو. وما تغنی الآیات والنذر، لیکن پھر اے نبی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اب یہ سارے اس کائنات میں غور کریں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے. نا 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 نا، پھر بھی یہ توقع نہ رکھیں. وہ کیا ہوگا؟ وما تغنی الآیات والنذر، جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں کائنات کی، اور نذیر کی جمع نذر، اور جتنے ڈرانے والے ہیں جیسے پیغمبر، علماء اور جو بھی مبلغین ہیں سب ڈرانے والے ہوتے ہیں. تو یہ ڈرانے والے اور جتنی بھی ہماری نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہی نہیں ہے، لا یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو غور و فکر کا حکم دے دیں. جو چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ ان کو توفیق مل جائے گی، جو نہیں چاہتے ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو تم کائنات میں بھی غور کر کے دیکھ لیا تم نے، پھر بھی توفیق نہیں مل رہی تمہیں، یا کائنات میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، انتظار نہیں کر رہے مگر صرف انہی جیسے ایام کا جو ان سے پہلے جن قوموں کے ایام گزر چکے ہیں، انہی جیسے ایام کا. پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو کیا یہ لوگ بھی ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھئی یہ نشانی ہے، ان کو دیکھ کے ایمان لے آؤ. نہیں لاتے تو تم بھی کیا وہی انتظار کر رہے ہو جو قوم عاد، قوم سمود جیسے عذابوں کا. قل فانتظروا، اگر واقعی انتظار کر رہے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فانتظروا، تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی انجام کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، اور جو آپ کے مخالفین تھے اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا. تو یہ تو ہماری تفسیر الحمدللہ ختم ہوئی. اب ہم اس کے جو علمی نکات ہیں میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی. وہ اچھا ٹھکانہ کیا تھا؟ مصر ان کے ہاتھ میں آیا، ارض شام ان کے ہاتھ میں آئی. تو اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ انسان کو بھی اچھی جگہوں پہ ہی رہنا چاہیے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. صحراؤں میں، ریگستانوں میں جا کے رہنا اس سے بہتر ہے کہ ایسے جگہوں پہ جا کے رہے جو برکت والی جگہیں ہیں. جیسے ارض شام ایک برکت والی جگہ ہے، تو ترجیح ہمیشہ ایسی ہی جگہوں کو دینی چاہیے جہاں آپ کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو ملیں، جہاں کے پھل اچھے ہوں صحت کے لیے. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ زیتون، انجیر یہ شام میں بہت پیدا ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی ہم نے صحتیں بھی دیکھی ہیں. اور یعنی کیونکہ اتنی پاکیزہ اور اتنی اچھی غذائیں کھاتے ہیں تو اس کا اثر انسان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے. دوسری بات، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ علم آنے کے بعد بنی اسرائیل نے اختلاف کیا ہے. تو آج بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں، علم ہوتا ہے اس کے باوجود ضد اور ہر دھرمی کی بیس پر حق کو فالو نہیں کرتے. یہ جتنے آپ کو فرقہ پرست لوگ نظر آئیں گے نا جو نئے نئے فرقے ایجاد کر رہے ہیں، لوگ ان کے علم سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو برحق سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ مقتدی اور رہبروں کے پاس جو علم اول تو ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے تو وہ ناقص علم ہوتا ہے. تو یا تو وہ ناقص علم کی بیس پہ گمراہ ہوتے ہیں، یا جان بوجھ کر ہر دھرمی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ لوگ جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف، امت کے متفقہ عقیدوں کے خلاف، اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. آپ ان کے دلائل کے خلاف اگر کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا اس بیان کو بہت وائرل کریں، یہ کہ بھئی دیکھو ہماری دلیل کا جواب فلاں نے دے دیا ہے، اور ہم تو دلائل کی دنیا میں جو ہے بحث کرتے ہیں، تو جو ہمارے مخالف نے دلیل دی ہے ہم اس کو بھی بہت پھیلائیں گے تاکہ لوگ دلائل کی دنیا میں دیکھ لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. یہ دوسرے کے جب دلائل آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، یہ اس کو
اڑاتے ہیں, اس کو چھپاتے ہیں. تو یہ بہت یعنی یہ ایک ایسی واضح چیز ہے جو آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ بالکل واضح نظر آئے گی. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ دلیل کی ایک انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے. اصل بات وہی ہے کہ ایک اختلاف کر کے امت کو توڑنا, چاہے وہ جہالت میں توڑا جائے یا وہ جان بوجھ کر دنیا کی محبت میں یا دنیا کی لالچ میں توڑا جائے. اور پھر اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, حالانکہ اس سے فرقہ واریت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے یہ بنی اسرائیل میں کبھی یہ وتیرہ رہا ہے اور اس امت میں بھی یہ ہو رہا ہے. اچھا, علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ جو چیز بدعت ہوتی ہے نا, جو بھی اختلاف کر کے آپ نیا فرقہ ایجاد کرتے ہیں, اس میں قرار نہیں ہوتا. یعنی وہ صدیوں سے ایک ہی ٹریک پہ چلتا ہوا نہیں آتا, اس میں ہر زمانے میں بہت زیادہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. آپ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے عقیدوں کو دیکھ لیں, ائمہ اربعہ کے عقیدوں کو دیکھ لیں جو چاروں امام ہیں, محدثین کے عقیدوں کو اور ان کے جو اختلاف کرنے کا انداز ہے اس کو دیکھ لیں. وہ 1400 سال سے ایک ہی جیسا چلا آ رہا ہے, اور جو اختلاف ان میں 1400 سال سے تھا اسی حد تک اختلاف آج بھی ہے, اور اسی نوعیت کا ہے جس میں شدت نہیں ہے اس اختلاف میں, جیسے یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جتنے فرقے ہیں, معتزلی ایک فرقہ تھا, جہمیہ ایک فرقہ تھا, خوارج نکلے, ان میں ہر دور میں آپ کو چینجنگ نظر آئے گی. آج ایک رائے ہے, کل دوسری رائے ہے, اگلی صدی میں وہ فرقے کی شکل اور چینج ہو گئی. آج کے دور کے بدعتیوں کو دیکھ لیں نا, کہ آج سے 100 سال پہلے کے آپ کو جو بدعتی ملیں گے وہ ربیع الاول کسی اور اسٹائل میں مناتے تھے, 50 سال پہلے کسی اور اسٹائل میں, آج کسی اور اسٹائل میں, اگلے سال اسٹائل اور چینج ہو جائے گا. کچھ بدعتیں نکل جائیں گی, کچھ بدعتیں آ جائیں گی. تو اس میں قرار نہیں ہوتا, بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جو بھی فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے کبھی نہیں ہوتے. آپ جماعت المسلمین جو ایک نیا فرقہ بنا تھا, 50 سال پہلے والی جماعت المسلمین کو دیکھ لیں اور آج کو دیکھ لیں تو بڑی چینجنگ نظر آئے گی آپ کو اس میں. تو خود یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ باطل فرقہ ہے, یہ ڈھل رہا ہے زمانے کے حساب سے نا, اور ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے, کیونکہ ان کے اصول اور ضابطے کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں. اور پھر ایک علامت ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. ہر مسئلے پہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر آدمی ون مین شو بنا ہوتا ہے ان فرقوں میں. ون مین شو ہے کہ میں ہوں, بس باقی سارے غلط ہیں. تو ہر آدمی ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے. اور جو اہل سنت والجماعت ہیں ان میں آپ کو علماء کا احترام نظر آئے گا کہ بھئی یہ میری رائے ہے, باقی دوسرے فقہاء کرام کیا کہتے ہیں, وہ فقہاء کے حوالے بھی دے رہے ہوں گے. اچھا, یہ بھی لوگ ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ دلائل سے بحث کرو تو فقہاء کے حوالے کیوں دیتے ہو. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح ہونے کی علامت ہے, اس لیے کہ یہ دین یتیم تھوڑی ہے. آج پہلی مرتبہ کوئی شخص تھوڑی پیدا ہو رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو سمجھا. تو اللہ نے اس امت کو بانچ پیدا نہیں کیا, لاکھوں عظیم فقہاء گزرے ہیں اس میں. تو تائید کے طور پر ان کے حوالے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں جو بڑے مجتہد تھے انہوں نے یہ سمجھا. لیکن دنیا میں آج کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی رائے کا کیا مطلب, میں جو ہوں, میں جو بتا رہا ہوں, میں تو قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں. اس کا مطلب جو پہلے فقہاء تھے وہ تورات اور انجیل سے بتایا کرتے تھے, وہ قرآن حدیث سے گویا نہیں بتاتے تھے. تو جو بھی آپ کو امت پنے سے ہٹا رہا ہے, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے, تو خوب سمجھ لیں کتنا اچھا لیبل لگائے, آپ اس کے لیبل سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں. اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ انہی عقیدوں اور نظریات پہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے چلے آ رہے ہیں, جو جمہور امت کا عقیدہ ہے, جو جمہور امت کا نظریہ ہے, وہ اسی پہ چلے گا. اور وہ امت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا, وہ اپنی شخصیت کی طرف لوگوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا. یہ ایک برحق ہونے کی مضبوط علامت ہے. یہاں اکثر لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ زمین میں آپ اکثریت کی اتباع کرو گے تو وہ گمراہ کر دے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہور کی طرف جاؤ, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت تو غلط ہوتی ہے. تو یہ بھی آیتوں کو خلط ملط کرنے والی بات ہے. ایک ہے اس دور میں انسانوں کی اکثریت, اس دور میں انسانوں کی اکثریت کافر تھی, تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کی اکثریت کو دیکھ کے ان کو فالو مت کرو. تو یہ اس دور سے متعلق ہے جب کفر دنیا میں زیادہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت تو دنیا میں اسلام زیادہ ہوگا. تو کیا اس وقت یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو اکثریت تو مسلمان ہوگی اس وقت. حضرت عیسیٰ تو آئیں گے ہی دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آتا ہے کہ اکثریت کو فالو مت کرو, یہ اس دور کی اکثریت ہے جو کافر تھی.
اگر مسلمانوں کی اکثریت کہیں چلے گی تو مسلمانوں کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو مسلمان، اور ایک روایت میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم، اور ایک روایت میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو جماعت سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے، ایک نیا فرقہ نہیں بنانا آپ نے. جو امت صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے. وہ غلط نہیں ہو سکتی، غلط وہ ہوگا جو اس سے ہٹے گا، چاہے وہ کتنا اچھا لیبل لگا رہا ہو. تو جو بنی اسرائیل نے گڑبڑ کی تھی وہی گڑبڑیں آج اس امت میں بھی ہو رہی ہیں. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بھئی قرآن کی صداقت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی جو مضامین ہیں اور جو واقعات ہیں قرآن بھی انہی کو بیان کرتا ہے. اور تورات اور انجیل میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی بتایا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ یونس کا رکوع نمبر 11 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16. اس کا بھی حسب معمول سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوری، پچھلے رکوع کی ایک آیت رہ گئی تھی، میری نظر نہیں پڑی تھی اس آیت پر. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین قل فانتظروا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. پھر ہوتا کیا ہے؟ ننجی رسولنا، ہم اپنے پیغمبروں کو نجات دیتے ہیں اور جو ایمان لائے ان کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں. حقا علینا، ہمارے اوپر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو اس میں نبی کو تسلی ہے کہ مومنین کو نجات ملے گی اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ ہلاک ہوں گے. تو یہ آیت رہ گئی تھی. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ یونس کا رکوع نمبر 11 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16. انشاءاللہ اس کا میں لفظی ترجمہ شروع کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کی طرف سے، فلا اعبد الذین، تو میں عبادت نہیں کروں گا، الذین، ان معبودوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولکن، لیکن، اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ضربت کی طرح یہ، ان اکون من المؤمنین، کہ ہو جاؤں میں بھی مومنین میں سے، وان، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اقم، اقام یقیم اقامتاً، قائم کرنا، اقوم تھا اکرم کی طرح، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے اقیم وجہ کا، کہ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھ، للدینی، دین کے لیے، حنیفاً، حنف میلان کو کہتے ہیں، حنیفاً عن الادیان الباطلہ، یعنی کٹتے ہوئے، جھکتے ہوئے، جتنے بھی باطل دین ہیں ان سے منہ موڑتے ہوئے، ان سے ٹرن ہوتے ہوئے، ان سے کٹتے ہوئے سیدھے دین کی طرف میں اپنا چہرے کو رکھوں، یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جا. وَلَا تَدْعُوا، اور اے نبی آپ مت پکاریے، یا اے قرآن سننے والے پڑھنے والے تو مت پکار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان معبودوں کو، لا ينفعوک، جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، اور تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا، یا اے لوگو جو بھی قرآن پڑھ رہے ہو، اے ہر وہ شخص اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا، تو ہو جائے گا تو، اذن اذ کان کذا، اگر تو نے ایسا کیا تو ہو جائے گا تو، من الظالمین، ظالمین میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ چھو لے تجھے، مس یمسو اصل میں تھا مسیس یمسسو، مس کرنا، اللہ تجھے نقصان کے ساتھ چھو لے، یعنی اللہ تجھے نقصان پہنچائے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. فلا کاشف لہ، تو کوئی دور کرنے والا، کاشف کھولنے والے کو کہتے ہیں، دور کرنے والے کو کہتے ہیں، تو کوئی اس نقصان کو کھولنے والا یعنی دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے. وَإِن يُرِدْكَ، ارادہ یرید ارادتاً، ارادہ کرنا، اور اگر اللہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ، بخیر، خیر کا، فلا راد لفضلہ، رد یرد ردن، ردد یردود سے رد کرنا، راد اصل میں تھا راددن، ضاربن کی طرح، تو فلا راد، کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، لفضلہ، اس اللہ کے فضل کا، یصیب بہ، اللہ چاہتا ہے
پہنچا دیتا ہے بہی وہ فضل من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، وہو الغفور وہ معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم حق آ چکا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی پس جس نے ہدایت حاصل کی، فانما یہتدی لنفسہ تو وہ ہدایت حاصل کر رہا ہے محض لنفسہ اپنے نفس کے لیے۔ یہ محض کا ترجمہ، صرف کا ترجمہ میں نے انما سے لگایا ہے۔ ومن ضل اور جو گمراہ ہوگا، فانما تو وہ محض گمراہ ہوگا، یضل علیہا وہ گمراہ ہوگا علیہا اپنے ہی خلاف۔ وما انا علیکم بوکیل اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے واتبع اور اے نبی آپ اتباع کیجئے ما یوحا الیک اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، واصبر اور صبر سے کام لیجئے، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے یا فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع تھا جس کا لفظی ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اس رکوع اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کا رکوع نمبر 11 جو کہ آخری رکوع ہے اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 16 اس کی ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تفسیر شروع کریں گے اور پھر ہماری سورہ یونس انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔